جی السلام علیکم، میں عمار محمود ہوں. آپ نے جوائن کیا ہے مجھے یوٹیوب اور فیس بک چینل سے. ناظرین گرامی، میرے نزدیک میرے پاس اس وقت پی پی 165 سے جناب احمد رشید بٹی صاحب، جن کا آپ نے کافی انٹرنیٹ پہ تذکرہ بھی سنا ہوگا. پی ٹی آئی پنجاب کی ویب سائٹ ہو، ان کے پیجز ہوں، یا پی ٹی آئی کے آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی پیجز ہیں، یہ اکثر آپ کو بہت ہی اچھے انداز سے ادھر اپنے موقف پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی السلام علیکم احمد صاحب. وعلیکم السلام. احمد بھائی، میرا آپ سے سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کینیڈا میں گئے، ادھر سے ایجوکیشن حاصل کی بینکنگ اینڈ فنانس میں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی ڈگری ہولڈر ہیں. اس کے بعد پاکستان آئے اور تازہ ہی سیاست میں اپنا پیر رکھا اور اچھا خاصا مقام حاصل کیا، جو ایک عام سیاستدان کو اس مقام پہ پہنچتے پہنچتے 10 سے 15 سال کہہ لیں کہ عرصہ دراز پوری زندگی لگ جاتی ہے. آپ نے سیاست سے کیا محسوس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ اس کا کریڈٹ مجھے نہیں، میرے بزرگوں کو اور ان کی خدمات کو جاتا ہے. حلقہ میں ہمارے جو لوگ ہیں ان سے محبت ہے جو مجھے منتقل ہو رہی ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے بزرگوں کی محنت ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس میں بہت بڑا ہاتھ عمران خان صاحب کا ہے، چونکہ ہم ان کے پارٹی کی طرف سے نامزد امیدوار ہیں. تو جو خان صاحب کی محبت ہے وہ لوگوں کی میرے حصے میں آ رہی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے میرے اوپر کہ میرے والد کی محنت اور خان صاحب کی محبت مجھے مل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سسٹم میں رہتے ہوئے ان انتخابات کے ذریعے سے تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، جس طرح سے یہ انتخابی عمل چل رہا ہے، یہ بہت ہی بائسڈ اور پریجوڈسڈ طریقے سے انتخابات ہو رہے ہیں. ایک پارٹی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور باقی ساری پارٹیز کو آزادانہ طور پہ کیمپین کی بھی اجازت ہے. ہمیں نہ آزادی سے کیمپین کرنے کی اجازت ہے، نہ ہمارے ورکرز کو بھی ہر روز ہراساں کیا جا رہا ہے. ایک خوف کی فضا میں رہتے ہوئے ہم کیمپین کر رہے ہیں. ہر وقت ہمیں یہی خدشہ ہوتا ہے ابھی گرفتار ہوں گے، ابھی اغوا ہوں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا، میرے ساتھ والے حلقے سے ہمارے جو نامزد امیدوار تھے چودھری خالد گجر صاحب، چند دن پہلے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں ان کو پرانے مقدمات میں نامزد کر کے جیل میں شناخت پریڈ پہ بھیج دیا گیا. اس طرح کی کئی اور مثالیں. ہمارے چند دن پہلے آفس پہ بھی پولیس نے ریڈ کیا، ہمارے ورکرز کو بھی وہاں سے گرفتار کر کے لے جایا گیا. پھر بعد میں ہم نے اگلے دن ضمانتیں کروائیں. تو اس طرح کے کافی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. باقی سارے پاکستان میں بھی ایسی ہی ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ یا پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد امیدوار ہیں، ان کو کہیں پہ بھی کیمپین کرنے کی کھلی آزادی نہیں ہے. سر، میرا آپ سے سب سے اہم اور تقریباً مجھے 10 سے 20 بندوں نے یہ کہا کہ احمد رشید بٹی صاحب کا آپ جب بھی انٹرویو کیجئے تو یہ سوال ان سے ضرور کیجئے. سر، آپ کینیڈا سے جب واپس آئے، آپ نے آتے ہی فرسٹ اٹیمپٹ میں CSS کا امتحان پاس کر کے آپ سرکاری بہت بڑے عہدے پہ فائز بھی رہے. سر، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ واٹ از دا سولوشن بیہائنڈ اٹ؟ سولوشن آف واٹ از یور کوسچن؟ Actually, my question is this: what is the solution of basic problems of corruption in all of government sector? دیکھیں، کرپشن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اوور نائٹ ریزالو ہو سکتا ہے. کرپشن ایک سسٹمیٹک ایشو ہے، اس کا سولوشن بھی سسٹمیٹک ہی ہے اور یہ کافی حد تک ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں کرپشن بہت عام ہو چکی ہے اور یہ بنیادی مسئلہ بن چکا ہے. جھوٹ بولنا بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے، بدنیتی سے کوئی کام کرنا بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. تو کرپشن تو ہمارے معاشرے میں اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے جیسے ایک وبا ہوتی ہے. تو اس کو جب تک جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے گا تب تک اس کا سولوشن نہیں ہے کوئی بھی. Sir, my last question is this: what do you do for IT? If you select there, سر جس طرح سے آپ کی ڈگری بھی IT کے شعبہ میں ہے، سر اف اوور آل ہمارے تمام حلقہ آپ کو ووٹیں دیتے ہیں، آپ کو سلیکٹ کرتا ہے، واٹ یو ڈو فار IT؟ دیکھیں، یہ جو دور ہے یہ جدید دور ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے، IT کا دور ہے. پوری دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے اور بدبختی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے شہری آج بھی نالیوں کا اور گٹروں کا مطالبہ کرتے ہیں جب ہم حلقے میں جاتے ہیں. اور میں ان کو یہی ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ یار ان مطالبوں سے باہر نکلیں. 76 سال سے آپ یہی مطالبے کر رہے ہیں، آپ کو یہ چیزیں نہیں دی گئیں، تو کیوں نہ ہم مطالبے ہی بدل لیں. ہم وہ مطالبے کریں جن سے ہم خود مختار ہو جائیں، ہم ذہنی طور پہ شعوری طور پہ آزاد ہو جائیں. تو ہمیں یہ چیزیں مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، یہ چیزیں خود بخود ہمیں مل جائیں گی. یہ ہمارے بیسک رائٹس ہیں، ان کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا, اپنے بچوں کے لیے روزگار کا, ان کے لیے اچھے انوائرمنٹ کا, ان کے لیے سیکیورٹی کا. کیا ہمارے بچے آزادانہ طور پہ گلی محلے میں کھیل سکتے ہیں؟ کوئی پیرنٹ اس وقت میں نہیں سمجھتا پورے ملک میں یہ اس طرح کا فیصلہ کر سکتا ہو کہ اپنے بچوں کو پارک میں اکیلے کھیلنے کے لیے بھیج دے. ہر وقت یہ خدشہ سر پہ سوار رہتا ہے, اگر گلی میں بچوں کو اکیلے چھوڑ دوں گا, خدا نخواستہ کوئی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یا بچہ اغوا نہ ہو جائے, تو اس طرح کی ایک خوف کی فضا میں ہم جی رہے ہیں. تو یہ مسائل ہیں جو پہلے جن کے حل درکار ہیں, جن کے حل مطلوب ہیں. جب یہ مسائل حل ہوں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب ایجوکیشن عام ہوگی, سب کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہوں گی, تو پھر سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آئی ٹی کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جو سب سے زیادہ آئی ٹی کو یوٹیلائز کر رہی ہے اپنی کیمپین میں بھی اور ہر لحاظ سے, ہر حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہماری گورنمنٹ بنتی ہے تو ہم نے پہلے بھی آئی ٹی کے انیشیٹوز کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, اسٹارٹ اپس کا کلچر بہت زیادہ ڈیولپ ہوا, بہت زیادہ پروگرس ہوئی اس انوائرمنٹ میں. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بہت سپورٹیو تھی, بڑی کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کی انہوں نے اسٹارٹ اپس کے لیے. تو آئندہ بھی جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے مواقع نوجوانوں کو فراہم کیا جائیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد رشید بٹی صاحب جو کہ پی پی 165 کی طرف سے عمران خان صاحب کے حمایت یافتہ ہیں. اسی کی طرح ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے. والسلام.